یہ انتخابی نشان شروع میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ، تو پھر الیکشن والے دن تک ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں، ان کو بھی ریزالو ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مایوسی ہے ووٹر کے اندر، کچھ حد تک ووٹر کے اندر ایک مایوسی ہے۔ کمٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے، ووٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ نکلے اور نکل کر ووٹ ڈالے اور اپنا حق ادا کرے، لیکن جن چیزوں میں مایوسی ہے پہلے وہ نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ووٹر کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے سرویز کروائے ہیں۔ ووٹر کہتے ہیں جی کیا فائدہ ووٹ ڈالنے کا، ہونا تو کچھ نہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ گنتی جب ہوگی تو تب دھاندلی ہو جائے گی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم ووٹ کہیں اور ڈال کے آئیں گے، گنا کہیں اور جائے گا۔ تیسرا ووٹر یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی سے نتیجہ بدل دیا جائے گا، یعنی ایکچوئل نتیجہ کچھ اور ہوگا اور دھاندلی کر کے نتیجہ کو بدل دیا جائے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے جانا بھی رسک ہے، تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ہو سکتا ہے ہم گھر ہی نہ آئیں، گرفتار ہو جائیں، یا کوئی اور خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جائے۔ پانچواں جو لوگوں کے اندر ایک خوف ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب ایک چیز کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یعنی اور یہ اس طرح کی جو باتیں کی گئی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو یہ باتیں اسی لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے۔ پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ تر یہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر رہے، تحریک لبیک کے لوگ نہیں کر رہے، جماعت اسلامی کے لوگ نہیں کر رہے، لیکن پی ایم ایل این کے لوگ ہر جلسے میں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے اور حکومت ہماری آ رہی ہے۔ اس سے یہ تاثر پھیلا اور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک مایوسی ہے ووٹر کے اندر۔ اچھا، جس کو ووٹ ڈالوں گا وہ بعد میں بک جائے گا۔ نمبر 1 پہ پیپلز پارٹی ہے اس میں، نمبر 2 پہ پی ایم ایل این۔ وہ بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو بھی آپ آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے اس کو ہم خرید لیں گے۔ حالانکہ یہ بڑی معیوب بات ہے، بڑی بے عزتی والی بات ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے، آپ کے مقابلے میں کوئی اور جیت گیا، یعنی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا، لیکن آپ نے اپنے پیسے کی طاقت سے اس آدمی کو خرید لیا جو آپ سے جیت کر آیا تھا۔ تو وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم انہیں خرید لیں گے یا ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ ایکچولی تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بندے خریدے جاتے ہیں، منڈی لگتی ہے، اور یہ بار بار لگتی رہی ہے۔ پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی آپ نے آڈیو بھی سنی ہوئی ہے، بلکہ وہ ویڈیو ہی تھی ساتھ میں، اس کی آڈیو تو بڑی کلیئر تھی۔ بہرحال جس کو ووٹ ڈالیں گے وہی بندہ ہی بک جائے گا، تو کیا فائدہ آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال لوگ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیت بھی گئے تو حکومت تو بنے گی نہیں۔ اب آ جائیں ان تحفظات کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہار اور جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نکلے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالیں۔ آپ کا دل کرتا ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، جس کو دل کرتا ہے ووٹ ڈالیں، لیکن نکلیں اور نکل کر ووٹ ڈالیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نظام کا ایک لاڈلا اگر لندن سے واپس آ گیا ہے اور طے ہو چکا ہے کہ وہی شاید وزیر اعظم پاکستان بنے گا یا اس کی حکومت آئے گی، تو آپ ہار کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہار اور جیت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، یعنی آپ کو اپنے حصے کی گواہی دینی ہے۔ وہ پھر اس جھوٹ کی تردید کرے یا وہ جوابی تنقید کرے تو کہا جاتا ہے آپ ہمارے آرمی چیف پہ تنقید کرتے ہیں۔ سیاست میں فوج اور خفیہ اداروں کی مداخلت کے خلاف تھے، ہم آج بھی خلاف ہیں۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہم آج بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ جو جج محمد بشیر نے نواز شریف کو سزا سنائی وہ غلط تھی، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جج محمد بشیر نے جو عمران خان کو سزا دلوائی ہے، سزا سنائی ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایک سٹوڈنٹ نے مجھے ایک سوال کیا، اس نے کہا جی کہ آج کل مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما جو ہیں وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتی ہیں اور بڑی ناراض نظر آتی ہیں آپ سے، تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ مسلم لیگ نون والے آپ سے بڑے خوش تھے، تو یہ آپ نے کوئی پوزیشن تبدیل کی ہے یا مسلم لیگ نون والوں کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے؟ تو میں اس خاتون کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے اس اسٹوڈنٹ کو جواب دیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ حکومت میں آنے والی ہے، تو وہ جو تنقید کرنے والے صحافی ہیں نا وہ ان کو بہت برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تنقید کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس خاتون سیاستدان کے بارے میں سوال کیا اسٹوڈنٹ نے مجھے،
میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو میرے پہ الٹے سیدھے الزامات لگایا کرتی تھیں. آج تک یہ اپنا کوئی الزام سچا ثابت نہیں کر سکی. انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی بدلی، اپنی پوزیشن تبدیل کی، اور میں کبھی جو ہے وہ میں نے ان پر براہ راست کبھی تنقید نہیں کی، لیکن وہی ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتی ہیں. پارٹی بھی بدل لیتی ہیں. پہلے وہ نواز شریف صاحب کو بہت برا بھلا کہتی تھیں، اب وہ نواز شریف صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں. تو ہم جیسے چھوٹے لوگ اگر ان کے ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ گھبرایا نہ کریں. اچھا، اب کل ہی مجھ سے ایک اور نوجوان صحافی یہ پوچھ رہے تھے مجھے کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ان کو بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی، تو آپ نے اس سزا کو بھی غلط کہا. اور اب 2024 میں عمران خان صاحب کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، آپ عمران خان کو جو سزا سنائی جا رہی ہے آپ اس کو بھی غلط کہتے ہیں. تو آپ صحیح کب ہوتے ہیں؟ میں نے اس اپنے صحافی دوست سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں ایسے فیصلے کریں جو کہ بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو درست قرار دیں گے، لیکن جب عدالتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ جو بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو کیسے درست کہیں. وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو 2018 میں ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو تو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں انہوں نے اڑا دیا. یہاں تک کہ جو نواز شریف صاحب کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو بعد میں سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کو بھی اڑا دیا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو میں نے آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر حکومت پہ تنقید کرنی ہے، یا ہم اپنی کو پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں. بتانا آپ کو یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر آپ نارمل جرنلزم بھی کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی ایب نارمل جرنلزم ہے. اب نارمل جرنلزم کیا ہوتی ہے؟ نارمل جرنلزم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح کے بھی حالات ہیں اس میں